ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ، آپ نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ کا جواب سن کر سب حیران رہ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ، اس چھپکلی کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، پھر تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ چھپکلی کو پیدا کرنے کے پیچھے تیری کیا حکمت ہے، تیرا کیا فائدہ ہے، اور چھپکلی کو مارنا ثواب ہے یا گناہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا، اس کو سن کر آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی پر غور و فکر کریں تو ہمیں اس دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو ہمیں بالکل بھی بے فائدہ لگتی ہیں، یا پھر کسی ایسی چیز سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بالکل بیکار چیز ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا ہے۔ مگر یاد رکھیں ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی کوئی بھی چیز بے فائدہ یا بیکار نہیں پیدا فرمائی۔ اس بات کو ہم انسان کبھی جان ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو کیوں پیدا فرمایا ہے، مگر اللہ پاک ہر چیز کے بارے میں بہتر جاننے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی مخلوق بے مقصد، بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کی ہے، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق کیوں نہ ہو، چاہے وہ انسان ہو، شیطان ہو یا جنات ہو، یا پھر اس دنیا میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہی کیوں نہ ہو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اسی لیے کسی کو بھی یہ بالکل حق نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض کرے اور اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی بھی چیز پر ناراضگی کا اظہار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کے فائدوں سے خوب اچھی طرح سے واقف ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہمیں کتنی بھی حقیر اور بیکار کیوں نہ لگتی ہو۔ محترم ناظرین، آپ سبھی لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنی ساری صفات عطا فرمائی تھی جو ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے اور صحیح طریقے سے زندگی جینے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے۔ کوہ طور پر جا کر آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگے۔ اس درخت کے اوپر ایک چھپکلی تھی جس نے آپ پر پیشاب کر دیا، اور اس کے چھینٹے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں پر لگ گئے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام کو اس چھپکلی پر بہت غصہ آیا اور آپ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کو پیدا کرنے میں تجھے کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال کرنا اپنی جگہ بالکل صحیح تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپکلی کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اوپر سے اس چھپکلی نے پیشاب بھی کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، یہ چھپکلی بھی مجھ سے کئی سالوں سے یہی سوال کر رہی ہے۔ یہ چھپکلی مجھ سے پوچھ رہی ہے، اے اللہ، تو نے اس موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ مجھے تو موسیٰ کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں پر چھپکلی کا سوال بھی اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ چھپکلی کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ تو موسیٰ کو اس چھپکلی کو کوئی دعوت دینی تھی اور نہ ہی کوئی تبلیغ کرنی تھی، اور نہ تو مجھے اس کو کوئی کھانا پانی دینا تھا۔ پھر موسیٰ کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، 30 سالوں سے یہ چھپکلی مجھ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ اے اللہ، تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا؟ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، آج تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ میں نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا؟ اے موسیٰ، یہ تو تمہارا رب ہی جانتا ہے، یعنی میں ہی بہتر جانتا ہوں کہ میں نے اس چھپکلی کو کس مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور میں نے تمہیں کس مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اے موسیٰ، میں نے ہر مخلوق کو اپنی اپنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور جو مقصد، جو فائدہ کسی ایک مخلوق سے ہے، وہ مقصد اور فائدہ کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہو سکتا۔ اے موسیٰ، یاد رکھنا، اللہ نے ہر چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے پیدا کیے ہیں،
اور چھوٹے موٹے جانور پیدا کیے ہیں۔ اپنی اپنی الگ حکمت ہے، یہ اپنا اپنا ایک الگ مقصد ہے۔ ناظرین، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ایک بنی اسرائیل کی عورت آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور سوال کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، اللہ نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، یہ دیکھنے میں بھی کتنی بدصورت دکھتی ہے، اس کی شکل صورت بھی ایسی ہے کہ ہمیں اس کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے، اور چھپکلی تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، یہ چھپکلی بھی اللہ تعالیٰ سے ہی یہی سوال کر رہی ہے کہ اے اللہ، تو نے انسانوں کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ یہ تو ناشکرے ہیں، یہ تو بے صبرے ہیں، یہ تو فساد ڈالنے والے ہیں، یہ تو لڑائی جھگڑا کرنے والے ہیں، اس زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، بغض اور کینہ رکھنے والے ہیں، اس کی تخلیق سے تم کو کیا فائدہ ہے؟ تو چھپکلی کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے چھپکلی، میں اپنی تخلیق کے فائدے سے اور حکمت سے زیادہ واقف ہوں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر کسی کی پیدائش ہماری خواہش اور ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ناظرین، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے دستے ادب کو جوڑ کر نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ عنہ، کیا چھپکلی کو مارنا گناہ کا کام ہے یا ثواب کا کام ہے؟ اگر اس کو مارنا گناہ نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے؟ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اس روئے زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسانوں سے ناخوش ہیں، اور ان کا شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دے گی، اور انہی میں سے ایک ہے یہ چھپکلی اور اس کے خاندان سے جڑی کچھ مخلوقات بھی۔ یاد رکھنا، یہ چھپکلی شروع سے ہی انسانوں کی دشمن رہی ہے، اس لیے ان کو مارنا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، یا حضرت علی، آپ نے فرمایا کہ چھپکلی کے خاندان نے انسانوں کے ساتھ دشمنی کی ہے اور شیطان کی بیعت کی ہے، یا علی، یہ کب اور کیسے ہوا؟ بس اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے شخص، حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس روئے زمین پر چھپکلی کا خاندان پھیلا ہوا تھا، اور دھیرے دھیرے اس کا خاندان بہت بڑا ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اس زمین کو دوزخ کی طرح بنا دیا تھا۔ اس وقت چھپکلی کے خاندان نے زمین پر بہت زیادہ ظلم کیے، یہ دیکھ کر پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور اس کی نسل کو ختم کر دیا، مگر اس وقت میں جو سب سے چھوٹی تھی وہ یہ چھپکلی ہی تھی، وہ بچ گئی اور وہ اس زمین کے گارو اور پانی میں جا کر چھپ گئی۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، وہ بچی ہوئی چھپکلی بغض اور حسد کی وجہ سے جلتی رہی، یہاں تک کہ پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آن پہنچا۔ اس وقت شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو اس آدم کے لیے ختم کر دیا تھا، بس تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسانوں سے نفرت کرنے لگی ہیں، اور تبھی سے اس کوشش میں لگی رہتی ہیں کہ وہ انسانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچاتی رہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، یہ واحد مخلوق ہے۔ جب نمرود نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا، مگر یہ چھپکلی خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی تاکہ نقصان پہنچے، اور تبھی سے اللہ نے اس چھپکلی پر اور تبھی سے اس کو مارنے اور اس کو اپنے گھر سے بھگا دینے میں کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہوا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا اور اللہ پاک نے اس پر ثواب کیوں رکھا ہے؟ چھپکلی رینگنے والے کیڑوں کے گروہ کا ایک بڑی تعداد میں پایا جانے والا رکن ہے، جس کی 6000 سے زائد اقسام ہیں، اور یہ بر اعظم انٹارکٹیکا کے علاوہ سارے بر اعظموں میں پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر چھپکلی کی 4 ٹانگیں، 2 بیرونی کان، لمبی دم ہوتی ہے۔ یہ کرم خور یعنی چھوٹے کیڑے مکوڑے کھاتا ہے۔ ان کی کئی اقسام میں رنگ بدل لینے کی حیرت انگیز صلاحیت ہوتی ہے، جو شکار خور جانور سے بچنے کے لیے ہوتی ہے، تاہم یہ خصوصیت تمام چھپکلیوں میں نہیں پائی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں مار ڈالا اس کے لیے اتنی نیکیاں ہیں، اور جس نے اسے دوسری ضرب میں مار ڈالا اس کے لیے اتنی اتنی نیکیاں ہیں، مگر پہلی دفعہ مارنے والے سے کم، اور اگر اس نے تیسری ضرب میں مارا تو اس کے لیے اس سے کم نیکیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے پر ابھارا اور اس کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں مار دیا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جس نے اسے دوسری ضرب میں مارا اس کے لیے اس سے کچھ کم نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جس نے اسے تیسری ضرب میں مارا اسے اس سے کم نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کے مارنے میں حکمت یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونک مارتی تھی، اور یہ کہ یہ زہریلی اور نقصان پہنچانے والی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک بار ایک صحابی فقیہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ ایک غلام عورت جب بی بی عائشہ کے گھر گئی تو انہوں نے وہاں پر ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا۔ انہوں نے بی بی عائشہ سے دریافت کیا کہ اس کا کیا مقصد ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب سارے جانور حضرت ابراہیم کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے تب یہ چھپکلی واحد جانور تھی جس نے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ مسلمان گھرانوں کا یہ ماننا ہے کہ چھپکلی کو مارنا انتہائی ثواب کا کام ہے، اور اگر اس کو نہ مارا جائے تو اس کو گھر سے ضرور نکال دیا جائے۔ اس کی موجودگی نحوست کا سبب بنتی ہے، مگر اس بات سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے کہ اس کو مارنے کا حکم مسلمانوں کو شرعی طور پر دیا گیا ہے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کو ایک ماننے پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو اس وقت یہ واقعہ کرۂ ارض کا ایک برا واقعہ تھا جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرند پرند جن اور انس سب کے درمیان ہوا۔ اس واقعے پر ایک روایت کے مطابق جب چونٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعے کا ذکر ہوا تو چونٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کو حق بجانب قرار دیا۔ چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو ہمارے گھروں میں عمومی طور پر پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کی کچھ اقسام تو بالکل زہریلی نہیں ہوتی، لیکن بعض ایسی زہریلی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کو اپنی زبان لگا دے تو انسان مر سکتا ہے۔ چھپکلی ایک ایسا جاندار ہے کہ جس کو دیکھ کر ہر انسان ہی کراہت محسوس کرتا ہے، خاص طور پر گھر کی خواتین کے لیے تو چھپکلی والے کمرے میں سونا بھی محال ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم چھپکلی کو مار سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر مار سکتے ہیں تو کیا ہمیں ثواب ملے گا؟ اگر ثواب ہی ملے گا تو پھر کیا ہم چھپکلی کو ڈھونڈ کر بھی مار سکتے ہیں؟ کیا چھپکلی کو مارنے کے بعد غسل فرض ہوتا ہے؟ ناظرین، چھپکلی اس دنیا میں کیسے آئی؟ اس بارے میں ایک روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ چھپکلی کو مارنا جائز ہے کہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلیوں کو مارنے کا حکم فرمایا کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکے مارتی تھی۔ ناظرین، چھپکلی واحد خلقت ہے۔ جب نمرود نے اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ چھپکلی خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی، تبھی سے اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیج دی اور اس کے لیے اس کو مارنے، اپنے گھر سے بھگانے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں، اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دے گی۔ انہی میں سے ایک چھپکلی اور اس کے خاندان سے جڑی مخلوقات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں بستا تھا، اور وہ دن بدن بہت زیادہ بڑا ہونے لگا، اور یہاں تک کہ اس زمین کو دوزخ کی مثل بنا دیا۔ یہاں اس خاندان نے اتنا ظلم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر عذاب نازل کیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ کہ صرف وہ بچے جو بہت چھوٹے تھے اور زمینوں غاروں میں پانی میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو وہ بغض اور حسد اپنے وجود میں بے انتہا رکھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آن پہنچا تو شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ہی ختم کیا گیا ہے۔ تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچائے۔
हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस में छिपकली को मारने का हुक्म है। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चलें कि लोगों का ये कहना है कि छिपकली को मारने से गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। इसका शरीयत में कोई सबूत नहीं है। ये लोगों का अपनी तरफ से बनाया हुआ मसला है। छिपकली एक मोज़ी जानवर है जिससे नुकसान का अंदेशा होता है। कभी कभार वो खाने में अपना लुआब यानी थूक डाल देती है या खाना झूठा कर देती है, जो खाने में जहरीले असरात पैदा करता है, जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है। जब उससे नुकसान का अंदेशा हो तो उसको मारने का हुक्म दिया गया है, ताकि इंसानी जान को इसकी एज़ा से बचाया जा सके। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सांप को मारा उसके लिए 7 नेकियां हैं और जिसने छिपकली को मारा उसके लिए 100 नेकियां हैं। इस मौजी जानवर को घर से भगाना और इसे मारना जायज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मारने की इजाज़त दी है, बल्कि हुक्म दिया है, और इसके मरने पर सवाब भी बयान किया है। यहाँ तक कि अगर पहली ज़रब में मार दिया जाए तो उस पर हवा की बड़ी मिकदार बयान की गई है। अल्लाह ताला हम सबको हर मौजी चीज़ के शर और शैतान के फितने से बचाए। आमीन सुम आमीन। बॉटम नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।